نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نکاح کے ذریعے دلہا دلہن رشتے ازدواج میں بن جاتے ہیں۔ دلہا اور دلہن یہ دو افراد ہیں جو ایک نئی اجتماعیت کو وجود بخشتے ہیں۔ اس حوالے سے اللہ اور اس کے رسول نے دونوں کو تعلیمات دی ہیں۔ ان تعلیمات اور ہدایات پر عمل کرنے سے ان کا رشتہ ازدواج مستحکم رہتا ہے اور ان کی زندگی خوشگوار ہوتی ہے۔ وہ ہدایات اور تعلیمات آج بیان ہو رہی ہیں۔ نکاح کے نتیجے میں یہ دو افراد ہیں جو نئی زندگی شروع کر رہے ہیں۔ اس چھوٹی سی اجتماعیت کی سربراہی یہ اللہ رب العالمین نے مرد کو عطا کی ہے اور بیوی کو اس حوالے سے تعلیم دی گئی ہے کہ اطاعت کرنی ہے۔ ان دونوں کو اللہ اور اس کے رسول نے حقوق بھی بتائے ہیں، فرائض بھی بتائے ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے، مرد کو ذمہ دار بنایا تو فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قیم ہیں، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک کو دوسرے پر اللہ نے فضیلت دی ہے، اور اس لیے بھی کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ یعنی مرد کو نگران بنایا، ذمہ دار بنایا دو وجہ سے۔ پہلی وجہ یہ کہ ایک کو دوسرے پر فضیلت ہے، یعنی مرد قوی ہے، باہر کے کام کر سکتا ہے، باہر کے معاملات کا سامنا کر سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ مال خرچ کرتا ہے، یعنی نان اور نفقہ اس پر ہے، تو پھر سربراہی بھی اسی کو کرنی ہوگی۔ جبکہ بیوی اور بچوں کو ان کی اطاعت کا حکم دیا۔ اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ مرد کی ذمہ داری کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الرجل راع علی اہلہ وہو مسئول عنہ، مرد نگران ہے اپنے گھر کے والوں پر، یعنی جو اس کی بیوی ہے اور جو اس کے بچے ہیں، اس کی نگرانی اس پر لازم ہے، اور قیامت کے دن اس بارے میں اس سے سوال ہوگا کہ کیا تربیت کی، کیا پرورش کی، کس حال میں ان کو رکھا، کتنے حقوق ادا کیے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی جہنم کی آگ سے بچو گے اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو گے۔ اسی طرح دوسری جگہ ارشاد ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو اور خود بھی اس پر قائم رہو۔ تو ان آیات سے اور حدیث سے معلوم ہو گیا کہ مرد ذمہ دار ہے، وہ نگران ہے، اور قیامت کے دن اس بارے میں اس سے سوال ہوگا۔ لیکن خیال رہے کہ اس سے عورت کے مقام اور عزت اس میں کوئی کمی نہیں آتی، بلکہ شرافت، عزت اور کرامت کے لحاظ سے مرد اور عورت سب برابر ہیں، سب بنی آدم ہیں۔ لقد کرمنا بنی آدم، اور ان کے حوالے سے بتایا کہ ہم نے اولاد آدم کو عزت بخشی ہے۔ تو اولاد آدم میں جس طرح مرد ہیں اس طرح عورتیں بھی ہیں، تو عزت میں اور احترام میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہاں، یہ جو ہے درجے میں فرق ہے کہ مرد چونکہ بیرونی کام کرتا ہے اور وہ مضبوط جسم رکھتا ہے، لہٰذا وہ جو ہے ذمہ داری سنبھالے گا، اور بیوی اس کی اطاعت کرے۔ ظاہر ہے کہ بغیر اطاعت کے امارت نہیں قائم ہوتی ہے۔
بیوی سے متعلق احکامات اور تعلیمات، اس کا خلاصہ یہ ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، قرآن مجید میں ارشاد ہے عورتوں کے بھی مناسب طور پر مردوں پر حقوق ہیں جیسے کہ مردوں پر ان عورتوں کے حقوق ہیں، یعنی دونوں پر ایک دوسرے کے حقوق اللہ رب العالمین نے متعین فرمائے ہیں، دونوں کو ان کی ادائیگی کرنی ہوگی۔ یہ تو قرآن کی آیت میں آ گیا۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے صالح بیویاں شوہروں کی اطاعت گزار، اللہ کی توفیق سے شوہروں کی غیر موجودگی میں ان کی ناموس کی محافظ ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے صفت کے طور پر یہ بات بیان کی ہے کہ جو نیک ہیں، صالح ہیں، اور شوہر جب موجود نہ ہو تو ان کی عزت کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے عورت کو یہ بتا دیا گیا کہ وہ جو ہے اپنی عزت کی حفاظت، شوہر کے مال کی حفاظت اور شوہر کی اطاعت گزار ہوں گی۔ تو ایسی عورتیں، یہ اللہ رب العالمین نے ان کی تعریف قرآن میں کی ہے۔ جبکہ احادیث میں عورت کے حوالے سے جو تعلیم آئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ کسی کو سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، یعنی سجدہ تو صرف اللہ ہی کے لیے ایک مومن کرتا ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر شریعت میں اس بات کی اجازت ہوتی کہ اللہ کے ماں سوا کسی اور کے سامنے بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے تو پھر شوہر کے سامنے بیوی کو حکم دیا جاتا کہ تم سجدہ کرو، مطلب یہ ہے کہ تابع رہو، اطاعت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں میں بہترین عورت وہ ہے کہ جب تو اسے دیکھے تو تجھے خوش کر دے، اور جب تو اسے کسی کا حکم دے یعنی کوئی کام بتائے تو وہ تیری اطاعت کرے، اور جب تو اس سے غائب ہو یعنی گھر پر موجود نہ ہو تو وہ اپنی عزت اور آبرو اور تیرے مال کی حفاظت کرے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کی وفات اس حال میں ہوئی کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا وہ عورت جنت میں داخل ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت 5 وقت نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنے ناموس کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو وہ جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے گی۔ فرمایا جب بیوی اطاعت کرتی ہے اور خدمت کرتی ہے اور شوہر کو اس کی طرف سے اطمینان ہوتا ہے تو جو نیک کام شوہر کرتا ہے عورت اس کام میں حصہ دار ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ بیوی کے تعاون سے ہی شوہر کے لیے وہ عمل ممکن ہوا، تو اس تعاون کی وجہ سے جس طرح شوہر کو اس کے عمل کا اجر ملتا ہے بیوی کو اس تعاون کا اجر عطا ہوتا ہے۔ کسی بھی عورت کے لیے فرمایا کسی بھی عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ خاوند کی موجودگی میں نفلی روزے رکھے، لیکن اس کی اجازت سے وہ رکھ سکتی ہے، یعنی شوہر اگر اس کو اجازت دے نفلی روزے کی تب تو وہ رکھے، لیکن اگر وہ اجازت نہ دے تو نفلی روزے رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور کسی کو بھی شوہر کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دے، ہاں اس کی اجازت ہو تو پھر داخل کرے، یعنی اپنے گھر میں بھی جو شوہر کا گھر ہے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو بھی داخلے کی اجازت بیوی نہیں دے گی، وہ جب اجازت دے دے تب جو ہے وہ اندر آنے دے۔ عورت شوہر کے گھر میں نگران ہے
اور اس کی رعیت کے بارے میں اس سے سوال ہوگا. جیسے پہلے گزرا کہ مرد نگران ہے، اس سے اس کی بیوی اور بچوں کے بارے میں سوال ہوگا. یہاں فرمایا گیا کہ عورت شوہر کے گھر کی نگران ہے، وہ گھر کی ملکہ ہے. لہٰذا گھر میں جو بچے ہیں، جو پرورش پا رہے ہیں، ان کی تربیت ماں کی ذمہ داری ہے، اس کی استطاعت اور اس کے دائرہ کار کے مطابق. قیامت میں اس بارے میں اس سے سوال ہوگا. تو ان تمام احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ بیوی شوہر کی اطاعت کرے. اگر کوئی خاتون شوہر کی اطاعت کرے تو وہ شوہر کے تمام حقوق ادا کر دے گی، لیکن اگر اطاعت ہی نہ کرے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ باقی حق بھی ادا نہیں کرے گی. اس اطاعت کا بدلہ جنت کی صورت میں اللہ رب العالمین قیامت کے دن اسے عطا کرے گا. یہ تو اطاعت اور فرمانبرداری کے حوالے سے تھا. لیکن اگر کوئی خاتون شوہر کی نافرمانی کرتی ہے تو اس پر جو وعید آئی ہے، جو تنبیہ آئی ہے، وہ یہ کہ جس عورت کا شوہر اس سے ناراض ہو، فرمایا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. قبول اس معنی میں کہ اجر اور ثواب اسے حاصل نہیں ہوگا. اگرچہ فرض ادا ہو جائے گا، لیکن ایک مؤمن اور مؤمنہ نیک عمل اسی لیے کرتے ہیں کہ آخرت میں اجر ملے. اگر اجر ہی نہ ملے تو پھر اس عمل سے تھکاوٹ کے ماں سوا اس کے حق میں اور کیا آیا. لہٰذا یہاں پر تنبیہ دے دی گئی ہے، اگر تم سے تمہارا شوہر ناراض ہو تو پھر تمہاری نماز کا اجر اور ثواب اس سے جو ہے تم محروم رہو گی. فرمایا عورت شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے نہ نکلے. اگر وہ ایسا کرے گی تو آسمان کے فرشتے، رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے سب اس پر لعنت کریں گے یہاں تک کہ وہ واپس لوٹ آئے. تو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلنا بھی یہ درست عمل نہیں ہے. اس پر جو ہے فرشتوں کی لعنت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے. دوزخی عورت کا ذکر حدیث میں آیا ہے. تفصیل یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں صدقہ کرو کیونکہ میں نے دیکھا کہ تمہاری اکثریت دوزخی ہوگی. یہ سن کر عورتوں نے دریافت کیا کہ اس کی وجہ کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے شوہروں پر بہت لعن طعن اور ناشکری کرتی ہو. اس ناشکری کی وجہ سے جہنم کا جو ہے سزا مقرر ہے. خلاصہ ان تمام احادیث کا یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کی نافرمانی نہ کرے، اس کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ کرے اور ناشکری کا رویہ نہ اختیار کرے. تو یہ ہے بیوی کی ذمہ داری کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ کس طرح کی زندگی گزارے. آگے بڑھنے سے قبل یہاں پر یہ مسئلہ بھی بیان کر دوں کہ اگر مشترکہ رہائش ہو، یعنی گھر میں شوہر کے علاوہ شوہر کے والدین، شوہر کے بہن بھائی، دیگر اعزہ بھی جو ہے رہائش رکھتے ہوں، تو پھر اس صورت میں بیوی کی حیثیت سے اپنی ساس کو ماں کا درجہ دے، اس کی خدمت اور اطاعت کرے، اس کی ناگوار باتوں کو نظر انداز کرے، محبت اور خدمت سے ان کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرے. اس طریقے سے جو ہے وہ اس گھر کو بنائے اور گھر کے تمام افراد کو محبت کے ذریعے اپنے گرویدہ کرے. اور اگر کبھی کسی بھی طرف سے کوئی زیادتی ہو بھی جائے تو صبر سے کام لے اور اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے. یہ تو بیوی کے لیے ہدایات ہیں. دوسری جانب دلہا ہے. دلہا شوہر،
اس حوالے سے اس کو جو تعلیمات دی گئی ہیں اس پر جو ہے وہ عمل کرے۔ شوہر پر بیوی کے حقوق، قرآن مجید میں ارشاد ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، جیسے بیوی کے بارے میں یہ آیت میں نے پہلے پڑھی، اسی طریقے سے یہاں پر شوہر کے لیے بھی ہے یہ آیت کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، کہ جس طرح ان بیویوں کے حقوق شوہروں پر ہیں جیسے ان بیویوں پر شوہروں کے حقوق ہیں، تو لہٰذا شوہر پر جو بیوی کے حقوق ہیں ان کی ادائیگی کا پورا اہتمام وہ کرے۔ اسی طرح قرآن مجید میں ارشاد ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، فرمایا اپنی بیویوں کے ساتھ اچھی طرح گزر بسر کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے جو تعلیمات دی ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ عورتوں کے ساتھ خیر اور بھلائی سے پیش آؤ، کیونکہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہیں اور پسلی کا اوپر والا حصہ سب سے زیادہ ٹیڑھا ہوتا ہے۔ فرمایا اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اسے توڑ بیٹھو گے، اور اگر اسے چھوڑ دو گے تو ٹیڑھا ہی رہے گا۔ فرمایا تم عورتوں کے ساتھ خیر اور بھلائی کا خیال رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، وہ تمہارے ساتھ کبھی ایک انداز پر گزر بسر نہیں کرے گی کہ ایک ہی کیفیت میں وہ رہے۔ فرمایا اگر تم اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو تم اس کے ٹیڑھے پن کے ساتھ ہی اس سے فائدہ حاصل کرو، اور اگر تم نے اسے سیدھا کرنے کی کوشش کی تو تم اسے توڑ دو گے، اور اسے توڑنا اسے طلاق دینا ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی تشبیہ پسلی سے دی ہے کہ جس طرح پسلی میں ٹیڑھ پن موجود ہے اسی طریقے سے عورت کے مزاج میں فطرتاً طبعاً یہ ٹیڑھ پن موجود ہے۔ اب اگر کوئی اس فطرتی عمل کو سختی سے سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا، ظاہر ہے کہ فطرتی شے تبدیل نہیں ہوتی ہے، جس طرح پسلی جو ہے وہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہی رہتی ہے۔ اب اگر کوئی زور آزمائی کر کے پسلی کو سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا تو پسلی تو سیدھی نہیں ہوگی، ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح بیوی کو سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا تو سیدھا تو نہیں کر پائے گا، البتہ اسے توڑ دے گا، یعنی پھر بیوی کو طلاق دے دے گا، تو اپنا گھر برباد کرے گا۔ لہٰذا گزارا کرنا ہوگا۔ گزارا کیسے ہوگا؟ اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن شوہر کسی مومنہ بیوی سے بغض نہ رکھے، اگر اس کی کوئی ایک عادت اسے ناپسند ہے تو کوئی دوسری عادت پسند بھی ہے۔ مطلب حدیث کا یہ ہے کہ اگر عورت میں، تمہاری بیوی میں کوئی عیب موجود ہے تو اس کو نظر انداز کر دو، اس میں خوبیاں بھی موجود ہیں، لہٰذا خوبیوں سے فائدہ حاصل کرو، اور اس کی جو خامیاں ہیں، اس کے جو عیب ہیں اسے نظر انداز کرو۔ اس طریقے سے گھر چلتے ہیں۔ اور یہ جو پسلی کی مثال دی ہے، اہل علم نے ایک نقطہ بیان کیا ہے، وہ نقطہ یہ پسلی دل کے قریب ہوتی ہے اور بازو کے سہارے محفوظ رہتی ہے۔ بیوی بھی اپنے شوہر سے دو چیزیں چاہتی ہے، دل سے محبت ہو اور اس کی حفاظت ہو، ہمیشہ تابع رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے بہتر ہوں، یعنی حسن اخلاق کا رویہ رکھو گے، عمدہ محبت، پیار، شفقت والا رویہ رکھو گے، سختی والا رویہ ہرگز نہیں رکھو گے۔ فرمایا تم میں سے کوئی اپنی بیوی کو غلام کی طرح نہ مارے، جس طرح کوئی غلام کو، نوکر کو مارتا ہے اس طرح بیوی کو نہ مارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لونڈیوں یعنی اپنی بیویوں کو نہ مارو،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگ جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں تم میں سے بہتر نہیں ہیں، یہ اچھے لوگ نہیں ہیں جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں۔ فرمایا مومنوں میں سے کامل ایمان والا شخص وہ ہے جو ان میں سے اچھے اخلاق والا اور اپنے گھر والوں کے ساتھ زیادہ مہربان ہو۔ فرمایا جب آدمی اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے تو اسے اجر اور ثواب ملتا ہے۔ یہاں پر دیکھیے گا کہ بیوی کو پانی پلانے پر فرمایا یہ جو ہے اجر والا معاملہ ہے، ثواب والا معاملہ ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کا خاوند پر کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، جب تم پہنو تو اسے بھی پہناؤ، اور اس کے چہروں پر نہ مارو، اسے برا بھلا نہ کہو، اور ناراضی پر صرف گھر میں اس سے علیحدگی اختیار کرو۔ اس حدیث میں بڑی رہنمائی موجود ہے، خصوصاً آج کے حوالے سے۔ اگر میاں بیوی میں اختلاف پیدا ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، کسی بات پر تنازع ہو جائے، اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ بیوی اپنے سامان کو سمیٹے اور میکے چلی جائے، یا اس کا شوہر غصے کے عالم میں اس کو سسرال چھوڑ آئے۔ یہ عمل ہرگز نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس کے بعد پھر ضد اور انا آڑے آ جاتی ہے اور دو میں سے کوئی بھی جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، نتیجہ گھر کی بربادی کی صورت میں نکلتا ہے۔ لہٰذا یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپس کے اختلاف کی بات دو میں سے کوئی بھی خاندان کی دیگر افراد کو اس کا اظہار نہ کرے، نہ اپنے ماں باپ کو، نہ دوسرے کے ماں باپ کو، نہ اپنے بہن بھائیوں کو، نہ دوسرے کے بہن بھائیوں کو اس کے بارے میں خبر دے۔ یہ نہیں کہ واٹس ایپ پر فوراً میسج کر دیا یا موبائل پہ کال ملا دی اور پوری رودات سنا دی۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ دو افراد کی بات جب دو خاندان میں پھیلتی ہے، نتیجہ فساد اور بگاڑ کی صورت میں نکلتا ہے۔ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے دونوں ایک دوسرے کی بات کو سنیں، جس کی غلطی ہو اپنی اصلاح کر لیں۔ اس میں کسی کی ہار اور کسی کی جیت نہیں ہوتی ہے۔ یہ ہے وہ طریقہ جس پر ہم اپنے گھروں کو خوشگوار رکھ سکتے ہیں۔ ان تمام آیات اور احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ بیوی کے نان نفقے کا انتظام اور اہتمام شوہر کرے، اسے رہائش دے، اس کے ساتھ معروف طریقے کے مطابق زندگی گزارے، اسے اذیت اور تکلیف ہرگز نہ دے۔ تین امور جس کی پابندی کرنے پر گھروں میں خوشگوار ماحول پیدا ہوتا ہے، وہ تین کام یہ ہیں۔ نمبر 1 تقوی، نمبر 2 عدل، نمبر 3 احسان۔ تقوی یہ ہے کہ میاں بیوی میں سے ہر ایک اس بات کا احساس رکھے کہ ہم دونوں اللہ کے حکم کے تحت اس بندھن میں بندھے ہوئے ہیں۔ نکاح اللہ کا حکم ہے، اس کے تحت جو ہے یہ رشتہ قائم ہوا ہے، لہٰذا ہم دونوں پر اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے ایک دوسرے کے حق میں ذمہ داریاں ہیں۔ اگر ان ذمہ داریوں کی ادائیگی میں ہم کوتاہی کریں گے، غفلت و لاپرواہی برتیں گے، جان بوجھ کر اس کی خلاف ورزی کریں گے، تو ممکن ہے کہ دنیا میں اس حوالے سے کوئی پوچھ گچھ کوئی نہ کرے، لیکن اللہ سب دیکھ رہا ہے، اور قیامت کے دن اس حوالے سے جواب دہی ہوگی۔ یہ ہے تقوی۔ میاں بھی اور بیوی بھی دونوں اس بات کا احساس رکھیں کہ ہم اللہ کے حکم کے تحت ہیں، اور کوتاہی پر قیامت میں احتساب ہوگا۔ دوسرا ہے عدل۔ عدل یہ ہے کہ جس کا جو حق ہے وہ پورا کا پورا دیا جائے، اس معاملے میں بخل سے، کوتاہی سے کام نہ لیا جائے۔ تیسرا ہے احسان۔ احسان یہ ہے کہ حق سے زیادہ دیا جائے۔
اور غلطی ہو جائے تو درگزر سے کام لیا جائے۔ ہر بات کا محاسبہ نہیں ہوتا ہے کہ ہر بات کا محاسبہ ہو، بلکہ معاف کر دینا، درگزر کر دینا، چشم پوشی اختیار کر دینا، یہ احسان والا معاملہ ہے۔ اور حق سے زیادہ دینا یہ احسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لقمہ تم اپنی بیوی کے منہ پہ رکھتے ہو، فرمایا یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا بہترین دینار کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دینار وہ ہے جو تم اپنے گھر والوں پر خرچ کرو۔ لہٰذا جہاں ہم اس بات کے متلاشی رہتے ہیں کہ کسی غریب کو تلاش کرے، اس کو صدقے کے طور پر کچھ دے دیں، مسجد میں تعاون کریں، کسی محتاج کی مدد کریں، مقصد کیا ہے؟ صدقہ ہو، اللہ راضی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم بیوی کے منہ میں جو لقمہ رکھتے ہو یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے، اس پر بھی تمہیں اجر ملے گا۔ لہٰذا احسان کا معاملہ کریں، حق کے علاوہ اس کو جو ہے اضافی دیں۔ جب یہ تین کام کرو گے نتیجہ کیا ہوگا؟ محبت پیدا ہوگی، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی پیدا ہوگی، ایثار اور قربانی کا جذبہ پیدا ہوگا، اور گھروں میں سکون، بلکہ وہ جنت کا نمونہ ہوگا۔ اور نکاح کے فوائد میں سے ایک یہ بھی ہے جس کو قرآن نے اس طرح بیان کیا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ یہ اللہ پاک نے رشتے اس لیے بنائے تاکہ تم اپنی بیویوں سے سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور مودت رکھ دی ہے۔ لہٰذا جب یہ تمام امور پر عمل ہوگا، اس کے نتیجے میں سکون بھی ہوگا، محبت بھی ہوگی، تعلق بھی مضبوط ہوگا۔ میاں بیوی اپنے معاملات کو درست رکھنے کے لیے تین باتوں پر پابندی کے ساتھ عمل کریں گے۔ نمبر ایک دوسرے کا مکمل احترام کریں۔ نمبر دو، ایک دوسرے پر مکمل اعتماد رکھیں۔ نمبر تین، گھر کے معاملات باہمی مشاورت سے طے کریں۔ جب ان امور پر عمل ہوگا تو انشاءاللہ تعالی کبھی نزاع نہیں پیدا ہوگا، کبھی اختلاف نہیں پیدا ہوگا، اور خوشگوار ماحول میں یہ زندگی بسر ہوگی، اور اس کے نتیجے میں دین پر بھی عمل کرنا آسان ہوگا، اور آخرت میں بھی اللہ کی رضا اور جنت کا حصول انشاءاللہ تعالی ممکن ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔